السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے برزخ سیریز میں اس عقیدے کی کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ جو میت ہوتی ہے اس کی قوت سماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کہ لوگ دفنا کر اسے لوٹ رہے ہیں، اور اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی۔ آئیے اسی روایت کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب فرشتے اس سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں تو جو سوالات کرتے ہیں وہ سوالات مسلم ہو، غیر مسلم ہو، منافق ہو، دہریہ ہو، سوالات ایک ہی ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اچھا، بعض حدیث کی کتابوں میں ایک ہی سوال آیا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح البخاری میں مر ربک اور ما دینک کا سوال انکلوڈ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو سوال ہے صرف یہ انکلوڈ کیا، لیکن اس کے بعد کے سوالات انکلوڈ نہیں کیے۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ امام بخاری کو ان سوالات کا علم نہیں تھا، یا یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کچھ لوگ اس کو عجیب و غریب طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیثوں میں باتیں چھپا رہے ہیں، یہ حدیثیں پوری نہیں بیان کر رہے، استغفر اللہ العظیم۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا آج کل کے زمانے میں بھی علماء پر اس قسم کے باتیں کرنا کہ دیکھو یہ پوری بات نہیں بتا رہے، یہ صرف قبر کے 3 سوال بتاتے ہیں، باقی کے سوال کیوں نہیں بتاتے۔ اچھا، کمال کی بات ہے کہ علماء پر اس طرح کی تنقید کرنے والے خود ان احادیث کو جو بات کے سوالات ہیں علماء ہی کی لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ اگر علماء نے چھپانا ہی ہوتا تو ان احادیث کو جمع ہی نہیں فرماتے، اور اگر جمع فرما ہی دیا تھا تو ترجمے نہ کرتے تاکہ وہ لوگ جو عربی نہیں پڑھ سکتے ان تک یہ بات پہنچے ہی نہیں۔ تو عجیب سی بات ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن خود نہیں دیکھتے کہ خود یہ علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، انہی علماء کی کتاب سے، انہی علماء کے تراجم سے، انہی علماء کی شروحات سے جن پر یہ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال اب یہ جو سوالات کا معاملہ ہے یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف سوالات آئے ہیں، بعض میں زائد سوال ہیں، بعض میں کم ہیں، لیکن امام بخاری کا آپ عقیدہ دیکھیں کہ سب سے فیصلہ کن سوال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق ہے۔ آپ نے اس کو انکلوڈ کیا اور باقی سوال پھر انکلوسیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اچھا اب پہلا جو سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو اب وہ اس کا جواب دیتا ہے اگر اسے اس کا صحیح پتہ ہو، اور نہیں پتہ ہو تو پھر افسوس کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح جو دوسرا پہلا سوال مر رب کا کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا ما دین کا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا ما کنت تقول فی حق فی هذا الرجل کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا۔ اچھا، اب تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ باقی جو سوال ہیں ان میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ کیوں معلوم کیا ہوتا ہے کہ برزخی حیات میں دین بدل نہیں جاتے۔ جو دین اسلام پر ہے اس کی سرخروئی کیا ہے کہ وہ آج بھی یہی کہے گا کہ میرا اسلام دین ہے، میری روح جو ہے میرے جسم سے جدا ہو گئی پر دین تو اسلام ہی ہے، اور میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ معاملے کا کنیکشن کیا ہے؟ اس معاملے کا کنیکشن جو ہے وہ عالم ارواح سے ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری ارواح کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ الست بربکم، اسے عہد الست بھی کہتے ہیں، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب جب کہا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اب روح جواب دے رہی ہے نا۔ اب روح کو وہ یاد ہے، اس نے جسم میں آنے کے بعد اسی پر عمل کیا، تو اب انسان بحیثیت انسان جو مجموعہ رہا ہے جسم کا، نفس کا، روح کا، اب اس مجموعے کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ میرا رب ہے۔ لیکن انسان کا مجموعہ جس میں روح ہے، نفس ہے، جسم ہے، اس کا اگر معاملہ ایسا رہا کہ وہ کفر میں پڑ گیا، شرک میں پڑ گیا، منافقت میں پڑ گیا، عقیدے کے نفاق میں پڑ گیا، تو اب وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، کس رب کی بات کر رہے ہو تم؟ تو وہ عہد الست کو بھلا چکا ہے۔ جب اسے عہد الست کی یاد دلائی گئی تو اس نے اسے رد کر دیا، کیونکہ اس پہ اس کا نفس حاوی ہو گیا تھا۔ تو یاد رکھو عالم برزخ میں بھی، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے نا، یہ برزخ میں بھی جاری ہے اس لیے، اور یہ آخرت میں بھی جاری ہے۔ ایمان والا گنہگار بھی ہو تو مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شفاعت کا معاملہ ہوگا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے، بڑا طویل سجدہ کریں گے، اللہ کی بہت حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو حضور فرمائیں گے کہ اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا کہ جائیے جہنم، یہ وہ لوگ ہوں گے امت کے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، تو فرمائے گا میرا رب کہ جاؤ جہنم میں اور جن کے دل میں ایمان پاؤ ذرہ برابر بھی انہیں اٹھا کے لے آؤ۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہی ہے نا کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تمام باتیں جو ایمانیات میں داخل ہیں ان پر ایمان لانا، کہ یہ ساری باتیں میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے انبیاء، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول و انبیاء پر ایمان لاتا ہوں، ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی بھیجی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، میں جہنم اور جنت کے ہونے پر ایمان لاتا ہوں، میں مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں، میں روز جزا پر ایمان لاتا ہوں، میں تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اعمال صالحہ کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ حقوق العباد میں ڈنڈا مارا ہو یا پھر حقوق اللہ نہ ادا کیے ہوں یا حقوق النفس میں پھنس گیا ہو، جو معاملے ہو کہ گناہ اگر بڑھ گئے نیکیوں سے تو جہنم میں داخل ہو گیا، تو حضور ایمان سے پہچانیں گے اور لے آئیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جا کے پچھلے والوں سے کم درجے والے ایمان والوں کو بھی نکال لائیں گے، پھر تیسری دفعہ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ دوسرے والوں سے کم درجے کے ایمان والوں کو نکال لائیں گے، پھر اس کے بعد حضور سجدہ ریز ہوں گے، چوتھی دفعہ تو رب تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے نبی اب آپ جنت میں داخل ہو جائیں، اب میری رحمت سے میں جہنم سے ایمان والوں کو نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، تو میرا رب لپ بھر بھر کے کئی مرتبہ پھر جہنم سے ایمان والوں کو نکال کے جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ وہ ایک لپ میں کتنے کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے اللہ جانتا ہے، اس کی رحمت۔ اللہ نے کیا بتایا ہمیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رحمت کو تخلیق فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس جہان میں اتارا، اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، رحمت کا ایک حصہ جس کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوق وہ رحم کرتی ہے ایک دوسرے پر۔ فرشتوں کا معاملہ پل صراط پر جب گزر رہے ہوں گے سب، تو فرشتے جو دائیں بائیں کھڑے اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ ایمان والوں پہ رحم فرما، باری تعالیٰ ایمان والوں پہ رحم فرما، یہ جہنم میں نہ گریں۔ تو وہ رحم بھی کیا ہے، وہ اسی ایک حصے میں ہے۔ دنیا میں جانور ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، اسی ایک حصے میں سے ہے۔ انسان جنات ایک دوسرے پہ، یا اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ اس ایک حصے پہ رحم کرتی ہے۔ تو وہ 99 حصے اللہ نے اپنی رحمت کی کیا کیا، انہیں قیامت کے دن ہم پہ رحم کرنے کے لیے کہا کہ میں اس رحم کے ان 99 حصوں سے تمہیں بخش کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ شرط کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور جس نبی کی شریعت تم تک پہنچی اس نبی پر اس کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں قیامت تک محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو اب یہ ایمان والے جو ہیں، ایمان والے ہی ہیں، گناہ زیادہ بھی ہوئے تو ایمان والے تو ہیں نا۔ تو اب سوال بھی وہی ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر اگلا سوال کہ تیرا دین کیا ہے، یعنی کہ کیا تھا، کیا ہے، اب دین بھی ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ دیکھو نا اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ روز اول جب سے اللہ نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے تب سے دین اللہ کے ہاں اسلام ہی رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو الگ الگ نام دے دیے، کسی نے یہود، کسی نے نصارہ، کسی نے ہندو مت، کسی نے جین مت، کسی نے بدھ مت، کسی نے کوئی اور نام رکھ دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو ہدایت کے لیے کسی قوم کی طرف بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، تو انہوں نے ایک ہی بات بتائی کہ ہم اسلام کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم لا الہ الا اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اور انبیاء اور رسولوں کی شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہوں، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ پڑھتے ہوں۔
اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دین اسلام کا کہ اصول و ضوابط ایک ہیں، ایمان کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہیں، ایمانیات ایک ہیں، اور یہ سارے چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کی جو ایمانیات میں داخل ہیں وہ سب ایک ہیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول و انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، جنت جہنم کے ہونے پر ایمان، اور یہ نہیں کہ وہ تخلیق کیے جائیں گے، وہ موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو ہم انہیں قریب لے آئیں گے، وہ کہیں اور ہیں، دور ہیں، ان ساتوں آسمانوں سے پرے، اس کائنات سے پرے کہیں ہیں، وہاں سے اللہ انہیں قریب لے آئے گا۔ جنت ازلفت، قریب لے آئی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من العذاب القبر واجرنا من العذاب النار۔ اللہ جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے، آمین۔ تو اس لیے کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اب اس لیے کہ تیرا دین کیا ہے کا سوال یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی جب تم دنیا میں تھے تو تمہارا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ تھا وہ بیان کرو۔ یہ نہیں کہ اب کوئی عقیدہ بنا لو گے، بیان کرو کہتے کیا تھے۔ تو اب ایمان والا ہوگا تو اللہ کا جب سوال ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا اس دین اسلام ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے بارے میں کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں یہی کہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، امام بخاری اگر آخری والی بات لاتے ہیں تو اس میں پہلی دو باتیں تو داخل ہو گئی نا، رسول اللہ کا ذکر بھی ہو گیا کہ اللہ کو رب مانتا ہوں تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو رسول مان رہا ہوں نا، اور جب اللہ کے رسول کو رسول مان رہا ہوں تو وہ جو دین اسلام لائے ہیں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو امام بخاری نے ایک سوال والی روایت لا کر پچھلے دونوں سوال انکلوڈ ہو گئے، لیکن بعض روایتوں میں سارے سوال موجود ہیں۔ اچھا اب آ جائیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے کہ اچھا تجھے یہ معاملہ کس نے بتایا، تجھے یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو وہ کہے گا ایمان والا کہ میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ جو روایت آتی ہے نا، وہ یاتیہ ملکان فیجلسانہ، تو وہ جو ملکان یعنی دو فرشتے آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، فیقولان لہ، اس سے کہیں گے کہ من ربک، فیقول ربی اللہ، فیقولان لہ ما دینک، اس سے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ، اس سے پھر کہیں گے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان آیا تھا، اللہ نے اس کی بعثت فرمائی تھی۔ تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ایک بعض روایات میں یہ سوال ہے، بعض روایات میں یہ سوال اس طرح ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ فیقولان، وہ پوچھیں گے وما یدریک، تجھے کیسے پتہ چلا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں بھی اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ سنن ابی داؤد میں یہ سوالات آگے کے بھی آتے ہیں، کتاب السنہ میں حدیث نمبر 4753۔ اور وہ فی روایت، اور ایک اور روایت آتی ہے صحیح البخاری کتاب الجنائز میں حدیث 1374، آتاہ ملکانی، تو وہ جو دو فرشتے آئیں گے، فیقولان، اسے کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاما المؤمن، تو ایمان والا ہوگا نا، وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میرا عقیدہ حضور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سوال حضور کی ذات کے متعلق ہوں، وہ پہلے یہ پوچھیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گے کہ بھئی یہ تو رسول اللہ ہے، ہوا رسول اللہ، تو پھر وہ آگے سے کہیں کہ اچھا ما کنت تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہو؟ تو وہ پھر جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھے حضور کے بارے میں تو وہ عقیدہ نہیں مانا جائے گا۔ تو صحیح البخاری میں یہ روایت یوں آتی ہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں جو سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 1073، فیقولان، وہ اس سے کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ فیقول، وہ کہے گا کیا ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جب یہ جواب ہو گئے سارے، تو بعض روایتوں میں وہ اس کا کیا جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا، قد کننا نعلم انک تقول ھذا، یعنی فرشتوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ایمان والا ہے،
سوال تو وہی ہیں، پر اللہ نے انہیں بتا دیا ایمان والا ہے، ہاتھ ہولا رکھیں ہاتھ ہولا رکھو، ایمان والا ہے. تو اس کے بعد وہ خود کہیں گے پتہ تھا ہمیں، جواب تو نہیں، کہ پر ہماری ڈیوٹی ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، کسٹم آفیسرز روک لیتے ہیں کسی کو، تلاشی لیتے ہیں، نکلتا کچھ نہیں، کہتے ہیں سر سوری فار دی انکنوینئنس، ڈیوٹی ہے سر، کرنی پڑی، ہمیں پتہ ہے آپ کے کول کچھ نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے ہمیں آپ کے پاس کچھ نہیں نکلنا، لیکن ڈیوٹی ہے سر، ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی. تو اب یہ وہ وقت ہوگا کہ آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا. اس لیے اس کے لیے کیا کرو، جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی. اب یہ سارے معاملات کدھر ہو رہے ہیں؟ برزخ میں ہو رہے ہیں، دنیا میں نہیں ہو رہے، اس گڑھے میں نہیں ہو رہے، برزخ میں ہو رہے ہیں. روح ان تمام چیزوں سے گزر رہی ہے اور جسم اس کی لذت محسوس کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی جسم تو ختم ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، ہر ایک کا تو سالم نہیں رہتا نا. کچھ ہوتے ہیں اللہ کے بندے شہداء کے علاوہ بھی صالحین میں سے جن کے جسم صحیح رہتے ہیں، اور انبیاء کے تو جسموں کو چھونا بھی جس زمین پر حرام ہے، ان کے تو جسم بالکل پرفیکٹلی انٹیکٹ رہتے ہیں. اور صدیقین کا مقام تو شہداء سے بھی اونچا ہے، ان کے بھی انٹیکٹ رہتے ہیں، شہداء کے بھی بالکل سالم رہتے ہیں. اور بعض صالحین کے ساتھ بھی یہ کرم اللہ کا ہوتا ہے کہ ان کے بھی جسم جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہوتے ہیں، بالکل سالم رہتے ہیں. اچھا، لوگ بچوں کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں، بچوں کے معاملے میں ایسی روایات نہیں ملتی ہمیں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جس کے چاہے سالم رکھے، جس کے چاہے نہ رکھے، اس کی مرضی. یہ دیکھیں نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ہم نے تو سر جھکانا ہے نا، سوال نہیں کرنے، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں. غلاموں کی چاہ نہیں ہوتی، غلاموں کے سوال نہیں ہوتے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، عہد الست، ہم نے عہد لیا تھا رب سے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم بھول گئے کہ ہم نے جو بات کی تھی اس کا معنی کیا تھا. رب مان لیا تو پھر اب شکوہ کیسا؟ جب رب مان لیا تو شکوہ کیسا؟ شکوہ کرتے ہو تو یا نہ بھول گئے ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے. ہم بھول بیٹھے ہیں نا کہ ہماری اوقات کیا ہے. وہ کہہ رہا غالب نے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو، کہتا ہے تو کہ تو کیا ہے. یعنی ہم جب کمپلین کرتے ہیں تو قرآن میں کیا آتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، ایک قطرے سے تو پیدا کیے گئے ہو، اور وہ بھی ایسا قطرہ کہ بدن پہ لگ جائے تو دھو ڈالو. اس سے پیدا کیے گئے ہو، نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، اور اکڑتے ایسے ہو جیسے کہ تم پہاڑوں کو چیر دو گے، زمین پھاڑ دو گے، آسمانوں کو توڑ دو گے، اور ہے کچھ نہیں، ہو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو. تو جب ہو کچھ نہیں تو اتنے اکڑتے کیوں ہو؟ لا تمشی فی الارض، زمین پہ ایسے نہ چلو کہ اکڑ کے نہ چلو زمین پہ. تو بہرحال مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ ہمیں ہر سوال کے جواب دینے پڑیں گے. نہ کوئی نہیں. ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے اس سے بات نہیں بدلتی. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. اچھا، پھر ہم الزامات کی بوچھاڑ بھی کر دیتے ہیں. بیوی پہ الزام لگا دیتے ہیں تیری وجہ سے تیرا شوہر مر گیا. والدین پہ الزام لگاتے تھے تمہارا کوئی گناہ ہوگا تمہاری جوان اولاد مر گئی، تمہارا کوئی گناہ ہوگا تمہارے بچے نہیں بچتے. استغفر اللہ العظیم. جہالت پہ جہالت پہ جہالت. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس کو روک لیں، کسے جانے دیں. یہ تو میرے رب کی رضا ہے، وہ جس کو مطلب اس کی مرضی. عہد الست یاد کرو، کیا کہا تھا ہم نے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو جو مرضی چاہے کرے، تو جیسے مرضی چاہے رکھے، ہم تیری رضا میں راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے آخرت میں؟ اچھائی نیکیاں برزخ سے شروع. وہ جو اللہ کے حضور عاجزی اور ان کے ساری اختیار کرتے ان کے لیے تو نعمتیں ہیں ساری. تو بہرحال یہ نعمتوں کے معاملے یہیں سے شروع ہو گئے.
اب یہ روایت فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، یہ جو آسمان سے ندا آتی ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو. یہ روح گزر رہی ہے ان تمام معاملات سے. یاد رکھو روح کے بھی لباس ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جیسے ہی فرشتے اچھی روح کو لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جنت سے جو سفید ریشم لاتے ہیں اس میں لپٹ لیتے ہیں، اور وہ جو روح ہوتی ہے اس میں سے بھی خوشبوئیں ایسے ایسے امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ کس کی روح لا رہے ہو؟ آہا، کس کی روح لا رہے ہو؟ اللہ کے کس بندے کو لا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلاں بندے کو لا رہے ہیں جو فلاں بندے کی اولاد ہے. وہ کہتے ہیں خوش نصیب ہے. چلتے چلتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. وہاں کے فرشتے بھی یہی پوچھتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، لاؤ بھائی یہ روح تو ہمیں دے دو، ہم اسے دوسرے آسمان تک لے جائیں گے. پھر وہاں کے فرشتے لیتے ہیں کہ پروٹوکول ہے. اور جو گناہگار، سیاہ کار، کافر، مشرک ہوتے ہیں انہیں پھر وہ بدبودار قسم کے بالوں والے کپڑے میں لپٹتے ہیں، اور ان روحوں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کس خبیث کو لا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ خبیث فلاں خبیث ہے، فلاں خبیث. تو وہ کہتے ہیں دور کرو، نہ آنے دو اسے ہمارے قریب. یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو وہاں سے ریجیکشن ہوتی ہے، اسے نہیں اجازت اندر آنے کی، دفع کرو، پھینک دو اٹھا کے واپس اسے زمین کی طرف. تو بہرحال یہ سارے معاملے، برزخی حیات شروع ہو گئی. روح نے دیکھ لیا، ایکسپیرینس کر رہی ہے وہ ساری چیزیں جیسی ہی نکلتی ہے. تو اس لیے سارے معاملے کی اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبو آتی رہے. کیا مانا کہ روح دیکھتی بھی ہے، روح سنتی بھی ہے، روح احساس بھی کرتی ہے، روح سمجھتی بھی ہے، روح بولتی بھی ہے، روح سونگتی بھی ہے، روح احساس بھی کرتی ہے. جب ہوا آئے گی تو کہاں احساس ہوتی ہے؟ اس دنیا میں تو جلد پر ہوتی ہے نا. تو مانا روح میں بھی احساس ہے، روح میں بھی سینسیشنز ہیں، روح میں بھی حواس خمسہ ہے، تو 5 سینسز. روح بھی فیلنگز رکھتی ہے. یہ معاملے صرف جسم تک نہیں ہے، انسان کئی اشیاء کا مرکب ہے، اور ایک شے کا دوسری شے پہ عکس پڑتا ہے. ادھر بیٹھا میں، پھر آپ کا کافی وقت لے لیا میں نے، آج کافی طویل گفتگو ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ حضرت وہی ایک روایت ہے، وہ روایت آپ ختم نہیں کرتے، پھر دوبارہ وہ روایت لے آتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ باتیں میں آپ کے سامنے جب بار بار لاتا ہوں نا، تو اب آپ خود مجھے بتائیں کہ آج آپ کے سامنے اسی روایت سے کچھ ایسے ابواب نہیں کھلے جو ہم نے پہلے نہیں کھولے تھے، کوئی ایسی باتیں نہیں کی ہم نے جو پہلے نہیں کی تھیں. کیا ہم نے آج کے اس درس میں عالم ارواح سے عالم جنت سب کچھ لنک کر دیا، اور ابھی یہ روایت چل رہی ہے. اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.